صل على نبينا صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ ہے اور قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کہی جاتی ہے. روایت میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اور شیطانی اثرات ان گھروں میں نہیں رہتے. قرآن پاک کی ہر آیت مستقل دوا ہے، علاج ہے، باطل اور باطل اثرات کو ختم کرنے کا ہیوی ڈوز ہے. تورات یہ بھی ڈوز تھا، انجیل یہ بھی ڈوز تھا، لیکن شفیع پروردگار کو پتہ تھا کہ قیامت کے قریب میں شیطان کے بچے جنم بہت دیں گے اور شیطان کے بچے اور شیطان کے چیلے بہت پھیل جائیں گے. میرے بندے بہت پریشانی میں مبتلا ہوں گے. تو اس کی شفقت سے یہ بات بعید تھی کہ اس کا علاج نہ بتائے. قرآن پاک اس کا علاج بن کر کے دنیا میں آیا ہے. لیکن کوئی بھی دوا، کوئی بھی چیز جب اس کے طرز پر لی جاتی ہے جب اثر کرتی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ دوائیں آپ کو دودھ کے ساتھ لینا ہے، نہیں تو سائیڈ افیکٹ کر سکتا ہے، کڈنی خراب ہو سکتی ہے، اتنا ڈوز لینا ہے، زیادہ نہیں لینا. یہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے ایسی دوا بن کر کے اس امت کے لیے اور علاج بن کر کے یہ نسخہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پابندی سے خود اپنائے، اپنی فیملی میں داخل کرے
بچوں میں بچیوں میں ہمارے کافی خرچے بچ جائیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لاکھوں کی تعداد میں کبھی خرچ ہوتا ہے قرآن پاک کا اس طرز پر تلاوت نہ کرنے کے نتیجے میں یا اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں باطل اثرات کو آنے کا موقع ملتا ہے. اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے اپنا عشق بڑھاؤ. ہمیں کہیں اور جگہ پیٹرول کا کنواں تلاش نہیں کرنا، اپنے گھر میں ہی تلاش کرنا. اسلام نام ہے ادب کا اور کمال ادب کا. مسجد میں آیا کوئی آدمی اور کمال ادب کے ساتھ آتا ہے، دسیوں لوگ آتے ہیں، جو کمال ادب کے ساتھ آئے گا وہ لے کر کے جائے گا. خدا کا اصول ہے 100 آئے لیکن وہ میرا بندہ عجیب ادب سے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، باتیں نہیں کرتا، یا آتا ہے اس کے دل پر ایک کیفیت ہوتی ہے ارے اللہ تو خوابوں میں کام بنانے پر قادر ہے، تو یہ تو بیداری کا معاملہ ہے. ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میرے پاس یمن کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا او شیخ میں تم کو میری کارگزاری سناؤں. سناؤ. جب میں یمن سے روانہ ہوا تو وہاں کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تم وہاں مکہ المکرمہ جا رہے ہو اور حرم مدنی میں جا رہے ہو تو حضور کو میرا سلام کہہ دینا، اور حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق صاحبین کو میرا سلام کہہ دینا. اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور قافلوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے. اکیلا آدمی چل ہی نہیں سکتا تھا، خطرات ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے. یہ آدمی مدینہ المنورہ گیا، حضور کے قبر پر سلامی بھری، لیکن اس آدمی کا سلام پہنچانا بھول گیا. وہاں سے یہ قافلہ ذوالحلیفہ میں آیا، جس کو میر علی کہتے ہیں. 8-10 میل کے فاصلے پر جو جگہ ہے، آج تو ماشاءاللہ بڑی شاندار عمارت بن گئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذوالحلیفہ سے ظہر کے بعد عصر سے پہلے روانہ ہوئے تھے اور 9 بیویاں آپ کی ساتھ میں تھیں. اب یہاں ذوالحلیفہ میں احرام وغیرہ باندھا، اب مکہ جانا ہے. اچانک اس آدمی کو یاد آیا کہ ایک آدمی کا پیغام تھا، میں پہنچانا بھول گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے بھائیوں، ایک امانت کی ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. میری اونٹنی اور میرا سامان یہاں ہے، میں وہاں مدینہ جا کر کے ابھی اس آدمی کا سلام پہنچا کر میں آ جاتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی آنے میں دیر ہوگی، ہمیں تو جانا ہے مکہ المکرمہ. کوئی بات نہیں، ایسا ہو تو میرا سامان، میرا اونٹ لے جانا، لیکن ایک آدمی کی امانت ہے، مجھے ادا کرنا ہے. میں شریعت کے حکم کو پورا کرنے کا مکلف ہوں، آگے میرے اللہ کا معاملہ میرے ساتھ ہے. یہ آدمی ادھر گیا مدینہ المنورہ میں اور اللہ کے رسول کے قبر پر جا کر کے کہا یا رسول اللہ، ایک صاحب نے مجھے پیغام دیا تھا، میں بھول گیا تھا تو ذوالحلیفہ سے آپ کو سلام پہنچانے آیا ہوں، اب سلام قبول کر لیجیے. ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو بھی کہا. یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں سنتے، سب سنتے ہیں. اس لیے مسجد نبوی میں جائیں تو ادب سے بیٹھے، کچھ وہاں باتیں کریں گے، حضرت کو تکلیف ہے. ایسے بھی اکابرین گزرے ہیں کہ ان کو روضے سے حضور کے پاس سے کھانا آتا تھا. شاید میں نے پہلے بتایا تھا، جامعہ ہدایت کے معتمم حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب مجددی، لوگوں نے کہا حضرت کھانا کھا لو، کھانا کھا لو. فرمایا بھائی نہیں کھانا، کھانا کھا لو، نہیں کھانا. 2-3 دن ہوئے، زبردستی کی، تو پھر فرمایا بھائی میں کھانا کیسے کھاؤں، میرا کھانا تو روزے سے میرے حضرت بھیجتے ہیں. فوراً کہا تمہیں یقین نہ آتا ہو تو میرا ہاتھ سونگ لو. ہاتھ سونگایا تو لوگوں کے دماغ حیران رہ گئے. اللہ کے رسول کے پاس سے ان کو کھانا آتا تھا.
تو بہت وقت ہو گیا، انتقال ہوئے، جامعہ ہدایت کی بنیاد رکھی۔ ابھی نزدیک میں گزرے ہیں مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب، ایک کتاب ہے برکات مکیہ درود شریف کی، ان کی کتاب ہے۔ حضور کے عاشق تھے، ایک ایک سنت کے پابند تھے۔ بدر میں گئے، بدر میں تو رو کر کے سجدے میں کہا کہ او میرے ربا میں بدر میں آیا ہوں، یہاں میرا محبوب آیا تھا۔ پھر کہا او پہاڑوں، او پہاڑ کے ذراتوں، تم بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا قدم کہاں گرا تھا، بخیل کو مت بنو، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ پڑھاتے تھے ایک مدرسے میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پابندی سے پڑھاتے تھے۔ پہاڑوں میں سے آواز آئی، تعال ہاں ہونا، یہاں آئیے، یہاں حضرت نے قدم رکھا ہے، بوسہ دیجیے۔ تعال ہاں ہونا، یہاں آئیے، اس پتھر کو بوسہ دیجیے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی، ان میں سے بعضوں نے دیکھا ہوگا، مرکز نظام الدین میں رہتے تھے۔ ہم دارالعلوم پڑھنے کے زمانے میں ان کے پاس 2-3 دن کے لیے گئے تھے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی کے پاس۔ اللہ نے زبردست علم دیا تھا، قرآن کی تفسیر جانتے تھے۔ سعودیہ نے بائیکاٹ کیا تھا کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، تو پڑوسی ملک نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا، جزرن سیا میں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی مدینہ المنورہ میں رہتے تھے فیملی کے ساتھ۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب، جن کا میں نام لے رہا تھا ابھی، وہ فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی نے کہا تمہاری پوری فیملی کی میرے یہاں دعوت۔ ابھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان آیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا، حضرت تم مجھے معاف کر دو۔ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ اب یہ رو ہی رہا ہے۔ حضرت تم مجھے معاف کر دو، بات کی بات بعد میں ہے، میں نے تجھے دیکھا نہیں اب تک، تو کون سی بات پر تم اس سے معافی مانگ رہا ہے؟ بس تم یہ کہہ دو کہ معاف ہے، اس کے بعد آگے کی بات کرو کہ جا بیٹا معاف ہے۔ فرمایا حضرت آپ کے یہاں مدینہ المنورہ میں آنے سے پہلے میں نے آپ کے تعلق سے تذکرہ سنا تھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول کا بہت عاشق ہے، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور کو خواب میں دیکھتے نہ ہو۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں گا، اور میں نے آپ کی ملاقات کے لیے میں نے ارادہ بھی کیا، میں نے صدقہ بھی کیا، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھا۔ آج اچانک آپ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ ہے مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے تو پہلے میرے دماغ میں یہ سوچا تھا اللہ والے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کپڑوں میں پیون بھی ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہو۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ تو ٹپ ٹاپ کپڑوں میں تھے، تو ذرا میرے دل میں تھوڑی سی بدگمانی آ گئی اور میں آپ کی ملاقات کو نہیں رہا۔ مولانا جب میں رات کو سویا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا او میرے امتی ملاقات کے لیے آتے ہو میرے پاس، میرے موسیٰ سے آپ بدگمانی کی ہے، جاؤ پہلے میرے موسیٰ کی سے معافی مانگو، اور اگر معافی نہیں مانگنا تو میرے مدینے سے نکل جاؤ۔ تم کون ہو میرے مدینے میں قیام کرنے والے؟ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہوتا ہے تو خواب کے ذریعے سے اللہ کے رسول مجبور کرتے ہیں، اگر معافی نہیں مانگنا تو تم نکل جاؤ میرے مدینے سے۔ مولانا موسیٰ صاحب وہاں بازی صاحب دھاڑے مار کر رونے لگے جب اللہ کے رسول کا نام نامی آیا۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ حال تھا، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، چھٹی مل گئی انتخاب سے اگلے دن، بچوں نے کہا حضرت چھٹی ملی ہے، بیٹا پڑھ لو اور زیادہ پڑھ لو۔ 15-20 دن زیادہ پڑھایا، 15-10 منٹ زیادہ پڑھایا، پھر کہا اب کتاب بند کرو، اب نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ، ابھی آج ہی جنت میں ترمذی شریف پڑھائے گا، تم آؤ گے تو تم کو پڑھائیں گے، ورنہ جو آئے گا ان کو پڑھائیں گے، کتاب بند کرو۔ دوسرے دن عصر کی نماز پڑھتے ہوئے وہاں اپنے مسجد میں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یہاں سے دنیا سے چلے گئے۔ پیر کا دن تھا اور 63 سال کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اختیاری سنتوں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اضطراری سنتوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بندہ تو میرا بہت
جب سنت اختیاری تو نے اپنائی ہے تو میرے محبوب کی عمر بھی 63 سال تھی، لا میں تجھے 63 سال کی عمر بھی دوں تاکہ سنت اختیاری پر عمل ہو جائے، اور محبوب کا انتقال پیر کو ہوا تھا تو تجھے بھی پیر کو میں اپنے پاس بلا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دنیا کے ریمانڈ کنٹرول نظام کو دیکھا ہے لیکن اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا، بھول ہماری یہاں سے ہوئی ہے۔ ہم کسی کو گالی دے کر چھوٹ جائیں گے، جھوٹ بول کر چھوٹ جائیں گے، دغا بازی کر کے چھوٹ جائیں گے، نہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی کام نہیں بنے گا۔ اب ان صاحب نے جا کر حضور کو کہا یا رسول اللہ میں پیغام پہنچانے آیا ہوں، ایک آدمی کا سلام ذوالحلیفہ سے آیا ہوں، سلام قبول کر لیجئے، اور ابو بکر صدیق سلام قبول کر دیجئے، اور عمر فاروق سلام قبول کر دیجئے۔ اب سب کو سلام پہنچایا، اچانک وہی رات کو سو گئے مسجد نبوی میں۔ انہوں نے سوچا کہ میرا دوست تو چلے گئے ہیں، اکیلا کیسے جاؤں، دوسرا کوئی قافلہ جائے گا مکہ، میں اس کے ساتھ چل بسوں گا۔ آرام کرنے کی غرض سے لیٹے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا تم کون ہو؟ کہا حضرت میں ابو العباس ہوں۔ ان کی کنیت تھی ابو العباس۔ نانا تم وفاداری کرنے والے ہو، تم ایک آدمی کے وعدے کو پورا نبھاتے ہو، آج سے تم ابو العباس نہیں، آج سے تم ابو الوفا ہو، آج سے تمہارا لقب ابو الوفا ہو۔ فرمایا ہاں تم ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ میں بچھڑ گیا ہوں، مت ٹینشن لو، آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو حرم مکی میں پہنچ چکے تھے، مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھیوں کا قافلہ تو 8 دن کے بعد آیا اور یہ آدمی پہلے چلا گیا تھا۔ میرے بھائیوں دل کی گہرائیوں میں ٹھان لو کہ ہمارا نظام اچھا گھریلو اخروی صحیح بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے نتیجے گوشت بیچنے والا تھا، اس کے دکان کے سامنے ایک پھل بیچنے والا رہتا تھا۔ گوشت بیچنے والے کو یہ کہا گیا کہ پھل بیچنے والے کو عمرہ کرا لو۔ خواب میں کہا گیا، اس نے ٹال دیا، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا۔ کسی مولانا کو پوچھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اس خواب کو پورا کرنا پڑے گا۔ پھل بیچنے والے کو کہا کہ بھائی تیرے بارے میں مجھے 3 دن سے کوئی خواب میں کہہ رہا ہے، تجھے عمرہ کرا لو۔ رونے لگا، میرے اللہ کی مدد، اس کے گھر جانے کا شوق جس کو نہ ہو، میں غریب کا بچہ ہوں، لیکن اللہ لے جائے تو میں تیار ہوں۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو آدمی فجر کے بعد سے من صلی الفجر بجماعت، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم جلس، پھر وہ بیٹھا رہا، سورج نکلنے تک وہ آدمی بیٹھا رہا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب لینے کے لیے بیٹھتا ہے تو لاؤ اصلی حج ہی کرا۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں مسلسل میں حج میں جا رہا تھا، عمرے میں جا رہا تھا، اتفاق ایسا کسی مجبوری سے میری شراب چھوٹ گئی، 1 سال نہیں پڑھی، 2 سال نہیں پڑھی، 3 سال نہیں پڑھی، 5 سال نہیں پڑھی تو حج میں جانا میرا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا یہ بات؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دل کی گہرائیوں پر اللہ نے بات ڈالی، میرے بندے تم وہاں مقبول حج اور عمرے کا ثواب لینے کے لیے بیٹھتے تھے تو میری غیرت جوش مارتی تھی کہ تم مقبول حج اور عمرے کا ثواب لینے کے لیے بیٹھتے ہو، آ جاؤ میرے گھر، تو بلا لیتا تھا اور تم تحقیق کرو تم 5 سال سے اشراق پڑھی ہے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں میں نے اشراق شروع کی 1 سال نہیں ہوا تھا اور بلاوا آ گیا، آ جاؤ میرے یہاں۔ میرے بھائیوں آواز نہیں آتی اللہ کے انعام میں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں ایک بچھو دوڑا دوڑا جا رہا تھا، میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ ضرور اللہ کا اشارہ ہوا ہوگا، اللہ کے اشارے کے بغیر تو پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ایک دوڑا دوڑا بچھو گیا، وہاں سمندر کے کنارے پر ایک کچھوا
کچھوا پہلے سے تیار تھا اسی بچھو کے انتظار میں. یہ بچھو گیا کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. اب کچھوا تیزی سے وہاں پانی کے اندر میں تیرتا ہوا گیا. وہاں ایک آدمی مسلمان تھا لیکن فاسق اور فاجر تھا, شراب پینے والا تھا. اب وہ شراب کی حالت میں پڑا ہے اور ایک سانپ ڈسنے کی تیاری میں ہے. یہ بچھو فوراً کچھوے کی پیٹھ سے اتر کر دوڑا گیا اور اس سانپ کو اس نے ڈنک ماری. زہریلا بچھو تھا, سانپ وہی مر گیا, شرابی بچ گیا. ذوالنون مصری نے یہ منظر دیکھا, وہ بھی کشتی پر بیٹھ کر کے گئے تھے. یہ ماجرا کیا ہے؟ ذوالنون مصری نے فرمایا بارے ایک کچھوے کی پیٹھ پر تو بچھو کو بٹھاتا ہے, شرابی کو بچانے کے لیے سانپ کو ڈنک مرواتا ہے. فرمایا ذوالنون کچھ بھی تھا تو میرا بندہ, میں اس کے مقدر میں ابھی کچھ عمر باقی تھی, میں نے اس کی حفاظت کے انتظام کے لیے بچھو کا نظام میں نے چلایا ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں کسی کا ایک کے پاس دوسرے کے پاس جانا یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا, خدا کے نظام سے ہوتا ہے. عمرہ کرنے والے کو اس پھل بیچنے والا وہاں سے روانہ ہوا خوشی خوشی. اللہ سب کو حرمین کی زیارت عطا فرما دے. لیکن میں جب کتاب الحج آتا ہے مدرسے کے بچوں کو کہتا ہوں اسباب کی تیاری کرنا بہت آسان ہے, حج میں جانے کے لیے اعمال کی تیاری کرنا بہت مشکل ہے. سامان تیار کرنا 2 گھنٹے میں کر لو گے, 2 دن میں کر لو گے. حج میں جانا ہے, سب کو معاف کرا دیا. پورے سال خوب درود پڑھا. درود پڑھتے پڑھتے دل بالکل پاک صاف ہو گیا. استغفار کی کثرت کی, صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجہ کی کثرت کی. ہوائی جہاز تو بعد میں اڑے گا, پہلے ہم اڑ جائیں گے. حضور کے قبر پر حاضری ہو جائے گی. ایک نہیں دسیوں واقعات ہے. خیر, اب وہ صاحب عمرہ کرنے والے عمرہ کے لیے گئے, طواف کیا, سعی کی, طواف سعی کر کے عمرہ کر کے جب فارغ ہوئے واپس آنا تھا تو پھل بیچنے والے نے, گوشت بیچنے والے کو کہا بھائی نہ معلوم آئندہ میں آؤں یا نہ آؤں, مجھے کیا پتا, ایسا کر بھائی مجھے 2 رکعت پڑھ دے. کہا پڑھ دے بھائی. بیت اللہ کے سامنے بیٹھا, 2 رکعت پڑھی, اخیر میں سجدے میں گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی. بیت اللہ معافی مانگ لی ہے, پاک صاف ہو گیا, اللہ نے بلا لیا. گوشت بیچنے والا جس کو خواب آیا تھا اور جو لے کر گیا تھا بہت رویا. بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا میرے ربا نہ معلوم اس کی کون سی نیکی تجھے پسند آئی تھی, میرا کوئی رشتہ نہیں اور خواب کے ذریعے سے 3 دن تو مجھے کہتا ہے اس کو عمرے میں لے جا, اس کو عمرے میں لے جا, وہ غریب کا بچہ ہے اور یہاں لا کر تو اس کے بعد تو اس کی روح قبض کرتا ہے, کوئی نیکی ہے اس کی. خیر وہ آدمی گھر آیا, بیوی کو خبر دی, بیوی کو کہا تو بیوی روئی, پھر خوش ہوئی. مرنا تو سب کو ہے لیکن اچھی جگہ پر میرا شوہر گیا ہے, بھلا ہوا, اللہ پاک اس کو بہترین بدلہ دے. اس آدمی نے کہا میری بہن یہ تو بتاؤ آپ کے شوہر کی وہ کون سی مخصوص نیکی تھی, مجھ جیسے گنہگار کو 3 دن خواب میں کہا گیا اس کو عمرہ کرا لو, اس کو عمرہ کرا لو, اور میں مجبور ہوا عمرہ پر لے جانے پر, اور وہاں سب کام کرنے کے بعد واپسی میں اس کو بیت اللہ کے سامنے روتے روتے اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا. تو پھر اس عورت نے آنکھوں میں سے آنسو بہا کر کہا میرے بھائی شوہر تو میرا کوئی اتنا نیک تو نہیں تھا, بس وہ ارادہ کرتا تھا, لیکن جب گھر پر راشن پانی لاتا تھا تو محلے میں ایک بیوہ عورت بھی تھی, تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میری بیوی اور میرے بچے کھائے اور بیچاری بیوہ عورت محروم رہے. تو باہر راشن پانی رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہے میری بہن لے لینا, اور بہن کو دیکھنے کے چکر میں بھی نہ رہے. وہ عورت جب باہر آئے جو کہے وہ میرے ربا اس نے میرا خیال رکھا ہے, میرے اس بھائی کو تو اس نے خاتمہ دے دینا, اچھی موت دے دینا, بری موت مت دینا. دوسرے دن پھر راشن رکھے, وہ عورت پھر کہے کہ اللہ یہ تو پھر لایا ہے, پھر راشن رکھے تو یہ کہے اللہ پھر لایا ہے.
فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا. میرے بھائیوں میں نے کہا نا عشق کے نتیجے میں گھروں میں سے آنے زمزم نکلے گا. روزانہ قرآن پڑھتے ہیں عشق کے ساتھ پڑھنا شروع کرو. مسجد میں روز آتے ہیں عشق کے ساتھ آنا شروع کرو. امام زین العابدین جب مسجد آتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. یہ میرے اللہ کا گھر ہے, میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں ادا کر سکوں گا. چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. تو اسی کے نتیجے میں وہاں سے ان کو ملا ہے. 80 سال ہو گئے لیکن مسجدوں میں باتیں ہوتی ہیں, مسجدوں میں بہترامی ہوتی ہے. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا عشق والا معاملہ نہیں ہے, ثواب دے دو ان کو. لیکن یہ چیزیں تو اس وقت ملتی ہے جب آدمی کو کمال عشق ہو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاذ تھے, بہت بڑے استاذ تھے, سبق پڑھا کر نکل رہے ہیں جی, اور اتنے میں انگریز آئے, حد کڑی لگا دی. شاگرد بہت تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ارشد مدنی کے والد نے کہا میرے استاذ کو لے کے آ رہے ہو جیل میں, تو حسین احمد بھی جیل میں. شاگرد بہت تھے لیکن عاشق کوئی نہیں تھا. عاشق تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے عشق کے نتیجے میں حرم میں پہنچایا. حرم مدنی میں 17 سال تک حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھایا ہے. 17 سال تک سبق پڑھایا ہے. اور ایک مرتبہ تو بچوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول قبر میں حیات ہے؟ شک کیا کسی نے. آپ نے فرمایا آنکھیں بند کی ہو. جب آنکھیں بند کی قسم کے مرمر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. طلباؤں نے دیکھا, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. حضرت مدنی کو پوچھو یہ کیسے ملا؟ وہ کہتے کہ مجھے عشق کے نتیجے میں ملا ہے. رات کے اندھیروں میں اللہ سے عشق کیا ہے, قرآن مجید سے عشق کیا ہے. میں نے میرے ماؤں کی قدموں میں بیٹھ کر ماؤں کا خیال رکھا ہے. میں نے میرے باپ کے جذبات کا خیال رکھا ہے. جب تک آدمی عشق نہیں کرتا وہاں تک نہیں ملتا. ادب نام اس کا ہے کہ جس کا ادب کرنے کو کہا گیا اس کا پورا لحاظ کیا جائے. شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہم ترجمہ جانے نہ جانے اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا. کہ جو قرآن پڑھتے جائیں گے چلا ہوتا جائے گا, دل صاف ہوتا جائے گا. ایک آدمی جیسا بننا چاہتا ہے وہ سارے کے سارے پروٹین, وہ سارا کا سارا کیلشیم, وہ ساری کی ساری طاقتیں قرآن میں رکھی ہوئی ہے. ہمارا کام یہ دوائی پی ہے. ایک آدمی ہر اعتبار سے کمزور ہے, ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہا ایسا کرو آپ یہ ٹیبلیٹ پابندی سے لے لینا. آٹومیٹک گاؤں میں طاقت آنے لگی. آنکھوں میں چکا چون معاملہ ہوتا تھا, دھندلا ہو جاتا تھا, صاف نظر نہیں آتا تھا. اب تو دکھنے بھی لگا. قوت سماعت بھی اچھی ہو گئی. جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کلام پاک کا نسخہ دیا ہے جو بڑا عجیب نسخہ ہے. اور صبح قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا. قیامت آنی ہوگی اس سے پہلے اللہ پاک قرآن کے الفاظ کو آسمانوں پر اٹھا دے. ہم کو جو بھی چیزیں دی گئی وہ شروع سے ہے. ہمارا اللہ شروع سے ہے. ہمارے نبی چاہے بعد میں آئے لیکن حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو نبی جی کا نام عرش پر لکھا ہوا تھا. ان کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی. ہم جس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اگلے امتیوں نے نہیں کیا تھا. اگلے امتوں پر حج فرض نہیں تھا. اللہ نے حضور کے طفیل میں اس امت کو دیا ہے. یہ میری لاڈلی امت ہے, ان کو حج دیا جائے. کتنے حج ہوتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں اور طواف تو بھرا ہوا رہتا ہے. کسی نے کہا حرم یہ رحم سے بھرا ہے. رحم ماں کا پیٹ, اس کے پیٹ میں جو رحمدانی ہے, بچہ جو بڑا ہو رحمدانی بڑی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کتنا ہی مجمع کیوں نہ آ جائے, حرم میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ سارے مجمع کو حرم اپنے اندر میں سمو لیتا ہے. ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں. تو میں حرم میں گیا تو کسی نے بتایا پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہے, ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حرم مکی میں آتے ہیں.
یہ اللہ نے اس امت کو خصوصیت دی ہے، حرم میں نماز پڑھو۔ تو بیت اللہ یہ بعد میں نہیں بنا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کی تعمیر کروائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھایا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھایا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ایسا بیت اللہ۔ کلام پاک اس دنیا کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس میں سے سورہ طٰہٰ یا سورہ طور وغیرہ کوئی آیتیں پڑھی گئی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے کہنے لگے بڑے مبارک ہے وہ سینے جو سینے اس کلام پاک کو اپنے سینے میں لیں گے۔ فرمایا اور بڑی مبارک ہے وہ زبانیں جو زبانیں اس کلام پاک کو پڑھیں گی۔ فرشتے اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی طاقت کتنی زبردست ہے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک تو دیتے ہیں لیکن اس کی تربیت نہیں کرتے۔ حضرت مفتی زروری صاحب فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کے سینے میں قرآن دیا اور اس کو قرآن پر عمل نہیں کرایا اور وہ کہیں غلط راستے پر چلا گیا، کہیں اس باپ کا حشر قرآن پھاڑنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ بہت ڈرنے والی یہ روایت ہے، اور ایک بڑی عجیب ہمت دلانے والی روایات ہے حافظ بنانے والے حفاظ کرام کے لیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جس باپ نے اپنے بچے کو حفظ کرایا ہے تو اس کے نتیجے میں اس باپ کو اللہ پاک 14 رات سے زیادہ چمکدار تاج پہنائیں گے، اور چمکدار تاج ہوگا۔ کیوں؟ باپ ذریعہ بنا تھا، تو جب باپ ذریعہ بنا تھا اس کو تاج پہنائیں گے۔ استاذ تو بڑا ذریعہ ہے، اس کے پیچھے بیگا ماری کی ہے، مگس ماری کی ہے، استاذ کو بدرجے اولا اللہ پاک تاج پہنائیں گے۔ یہ اللہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اور شاہ صاحب کو بھی اللہ نے علم دیا تھا عشق کی بنیاد پر۔ پڑھنے کے زمانے میں دیوبند میں پڑھتے تھے، جب پڑھے ہیں پڑھنے کے زمانے میں اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کیا تھا۔ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے میرے استاد کے مکان کی طرف پاؤں کروں، تو اللہ نے حافظہ بڑھایا بڑھایا بڑھایا، اور کتنا حافظہ بڑھایا۔ 10 واقعات ہیں جو ادب سے چلا ہے، اللہ پاک نے اس کو دیا۔ اور جب کتاب پڑھتے تھے حاشیہ آتا تھا، کتاب نہیں گھماتے تھے، خود گم جاتے تھے، تو ادب کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ تقوی اور امانت بڑی بھاری چیز ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ پاک فرماتے ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمینوں پر، پہاڑوں پر، تو کہا اللہ پاک ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حضرت انسان نے اٹھا لیا کہ ہم اٹھائیں گے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا نادان ہے، ناعاقبت اندیش ہے۔ اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا، وہ کون سی امانت کہتے ہیں؟ کسی کا کوئی حق ہو پائی پائی کا حساب دے کر کے ادا کرو، یہ امانت ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک اللہ کے ولی نے کسی کو کہا کہ بھائی مجھے فلانی جگہ تک جانا ہے سفر کرنے کے لیے، آپ کی اونٹنی مجھے دے دو۔ کیا اٹھاؤ گے؟ 10 کلو کا کوئی سامان ہے، 10 کلو کا سامان ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ میری اونٹنی، اور آپ بیٹھو گے کہ میں بیٹھوں گا؟ اب روانہ ہوئے، راستے میں ایک صاحب نے فرمایا کہ بھائی میرا یہ خط لے جاؤ، تم وہاں جاتے ہو۔ اس نے کہا میرے عزیز میں معذور ہوں، اس لیے کہ بھائی اصل مالک کے پاس سے میں نے اتنی ہی اجازت لی تھی 10 کلو وزن اٹھانے کی اور میرے بدن کو اٹھوانے کی، اس خط کی میں نے اجازت نہیں لی۔ خط کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ ملی گرام تو ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گرام تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہے امانت، اور اسی کے نتیجے میں سارے آسمانی دروازے کھلتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ہمارے لیے بندشیں کہیں اور نہیں ہے، فرائض ہم نے چھوڑے ہیں تو بندشیں لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے بندشیں کی ہے، مٹھ ماری ہے، حقیقت یہ ہے احکام اسلامیہ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی، اس لیے جگہ جگہ پر رکاوٹیں آتی ہے۔ جی فرمایا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس سے پہلے شاید میں نے کہا تھا ٹارچ تو سب کے پاس ہے، یہ قرآن سب کے پاس ہے، ٹارچ ہے، لیکن ٹارچ کو آن کرنے کا بٹن دبا دینا آتا ہو تو ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اندھیرے میں اس نے کہا بھائی تیرے پاس لائٹ ہے تو چلاتا کیوں نہیں؟ چچا اصل میں مجھے اس کا بٹن ایسا ہے کہ مجھے دباتے نہیں آتا، ٹارچ میرے پاس ضرور ہے۔ تو اس کو کہا یوں آن کر تو لائٹ جلے گی۔ تو آج قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن سے روشنی کیسے لینا اس کے بٹن کا آن کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ تو بھلے قرآن کیا جو تورات کا سردار ہے، جو انجیل کا سردار ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، اور قرآن ہوتے ہوئے ہم ایسے رہتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ دنیا میں بیچارہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک تو وہ نعمت ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی اس کی قدر کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو الہام عطا فرمائے، کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سجائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے مان لیا فرشتے ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، ان پر ایمان، غیب پر ایمان۔ حضرت علی فرماتے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو، جتنا یقین لانا ہے اتنا آ گیا، دن دے کے لے آیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا حضرت علی کو آپ کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر دیں، کہا سیکیورٹی کا کیا کرو گے؟ سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، اگر زمینی آفت ہے اور میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو آ کر کے رہے گی، اور میرا اللہ اگر مجھے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کی مایا جب مضبوط ہوتی ہے تب ہوتا ہے، لیکن خوش نصیبوں کو یقین کی مایا ملتی ہے، تقریریں تو بھائی بہت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا 1000 مرتبہ اللہ اللہ اسم اعظم کا ورد کرو، اللہ 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 اللہ، خود بخود یقین آئے، اس کا بول بدل جائے گا، سوچنا بدل جائے گا، دیکھنا بدل، میرا اپنا بدل گئے، کیا ہوا کہ ہاں انداز بدل گیا ہے۔ ایک صاحب کے وہاں میں گیا تو بوڑھے میاں تھے، اللہ اکبر، دسیوں دعائیں دینے لگے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، مولانا اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، آپ کی عمر میں برکت دے، 10 منٹ تک دعا دیتے رہے۔ میں نے ان کے بچے کو کہا آپ کے ابو ایسا لگتا ہے زندہ دل ہے، مولانا 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں دن میں، کتنی نماز وہ پڑھتے ہیں، آٹومیٹک زبان کا انداز بدل جاتا ہے۔ کہا مولانا ہم گئے تھے عمرے میں والد صاحب کو لے کر، اتنی عمر ہے والد صاحب کی، ہم 2-3 طواف کرتے تھے اور 10-15 طواف کرتے تھے۔ فرمایا آدمی تھکتا بھی نہیں ہے جب روحانی قوت ملتی ہے، روحانی قوتوں کو لینے کے لیے فرائض کا اہتمام کرو۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، سالوں سے بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے ہم کو فائدہ نظر نہیں آتا۔ کل ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایسی نماز سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ اللہ کے رسول نے سب چیزوں کو فتح کیا تھا نماز کی برکت سے، امام صاحب نے سب کام نکلوائے نماز کی برکت سے، امام شافعی نے کام نکلوائے نماز کی برکت سے، ہمارا کام کیوں نہیں نکلتا؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ یہ دوائی تو بالکل صحیح ہے، دوائی لینے کا انداز ہمارا صحیح نہیں ہے، یا پرہیز نہیں ہمارا، جس کے نتیجے میں دوا اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نماز میں خوشو خضو پیدا کرنا چاہے تو نماز خوب پڑھو، اشراق کا وقت ہوا پڑھو، چاشت کا وقت ہوا پڑھو، ایسا کثرت سے پڑھو۔ زیادہ گاڑی چلانے سے آٹومیٹک گاڑی کا ماہر بن جاتا ہے آدمی، چلاتے چلاتے کھاتے کھاتے بھی گاڑی چلا لیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، اور رات کو ایک آدمی کو پہاڑ پر بھیجا تھا نگرانی کے لیے، دشمن وہاں سے نہ جائے، اور آپ فجر کی نماز میں وہاں دیکھ رہے ہیں سامنے، اور پھر آپ نے نماز کے بعد کہا خوش ہو جاؤ ہمارا آدمی آ گیا۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، نماز میں خلل پیدا نہیں ہوا؟ نہ، وہ کامل آدمی تھے، اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنی پڑھی تھی کہ آپ بھلے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز میں خلل نہیں ہوا۔ جیسے علماء کے واقعات ہیں، بعض ایسے اکابرین گزرے ہیں کہ گھر میں بچے کو سانپ لپٹ جاتا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، نماز میں مشغول ہوتے تھے، اور ادھر گھر میں آگ لگ گئی، گاؤں جمع ہو گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مست ہوتے تھے۔ اور ہمارے نبی کا یہ عالم تھا، پیچھے کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ہمارا نبی نماز کو مختصر کر دیتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی تو اتنے نماز میں مشغول کہ بچے کو سانپ لپٹ جائے پتہ نہ چلے، گھر میں آگ لگے پتہ نہ چلے، اور حضرت کو بچے کی رونے کی آواز سے پتہ چل جائے تو کیا علیہ باللہ اللہ کے ولی کی نماز بڑی ہو گئی؟ نا، یہ ادھورے ہونے کی دلیل ہے، اور وہ پورے اور کامل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے مقتدیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور نماز میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ ولی کا یہ عالم ہے، ادھر دیکھنے جائے تو نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے، نماز کے لیے بھی صلاۃ الحاجہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کے لیے بھی صلاۃ الحاجہ کی ضرورت ہے، صدقے کی ضرورت ہے۔ روزانہ کاروبار پر جانے سے پہلے کم از کم عادت بنا لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، مختصر ہی پڑھو، اور مختصر پڑھ کے کہو کہ اللہ میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں، ذرا تو میرے کاروبار میں برکت دے دے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ کاروبار میں برکت دے گی۔ اور اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد، اللہ پاک ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ علماء نے لکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ اپنی لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس کے گھر گیا، چاشت کا وقت تھا، تو وہ لڑکی مصلی پر بیٹھ کر رو رہی تھی، ابا بیٹھ گئے پیچھے، جب چاشت پڑھ کر فارغ ہوئی رو کر، ابا کو دیکھا، اچھا ابو آپ آئے؟ ابا کیوں آئے؟ بیٹا میں ایسے ہی آیا تھا۔ بیٹی تو کیا کر رہی تھی؟ ابو آپ کے نواسے کاروبار پر گئے ہیں، میں نے کھانا پکا کر فارغ ہوئی، میں نے کہا موقع ہے لاؤ میرے بچوں کے لیے دعا کر لوں اور میرے ابو امی کے لیے دعا کر لوں۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دنیا میں دنیا کرنے والی اولاد ہے، میری اولاد اپنے نواسوں کی تربیت میں چاشت میں روتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس باپ نے گاڑی اسٹارٹ کی، دوسری لڑکی کے گھر گیا تو وہاں بچی مصلی رکھ رہی تھی۔ بیٹی کیا کرتی تھی؟ ابھی چاشت پڑھ کر کے میں فارغ ہوئی تھی، ذرا میں آپ کے داماد کے لیے، میرے لیے، امت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے اللہ یہ تیری کرم فرمائی، تو نے فتنوں کے زمانے میں ایسی اولاد دی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے ہمیں منو ٹنو وزنوں کے اعتبار سے آنکھوں میں سے آنسو بہانا ہوگا۔ پیسے کما کر دے دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ لوگ اپنی اولاد کو بنا کر کے دنیا سے گئے ہیں جو بہت روئے ہیں۔ جمعہ کا دن ہو، عصر سے مغرب تک بیٹھ جاؤ، جن کے پاس وقت ہے۔ ایک وقت دوسرا ہے جب خطیب خطبے کے لیے چڑھے منبر پر اور جب نماز فارغ ہو، اس کے درمیان کا وقت بھی مقبول وقت ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے من میں آدمی کہے اے اللہ، من میں زبان باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، من میں ارادے کرے، اللہ سے کہتا رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معروم نہیں رکھیں گے ہمیں۔ آیا سمجھ میں؟ اذان ہو گئی ہے، تکبیر ابھی ہونی ہے، اذان تکبیر کے بیچ میں مقبول وقت ہوتا ہے۔ اب رو رہا ہے کہ اللہ میری اولاد کو یہ دے، نا امید نہ ہو میرے بھائی کو، یاد رکھو جس کو جتنی بڑی امید اتنا ہی اس کو اللہ سے ملے گا، اور جو نا امید ہو کر کے پیچھے رہے گا اتنا محروم رہے گا۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہے، ان بہنوں کی آنسوؤں کی بھی امت کو بہت ضرورت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ صبح سویرے خرچ کرنے کا ملا، 10 روپے صدقہ کر دو، 20 روپے صدقہ کر دو، جتنی نیت کرو گے اتنا ملے گا۔ دنیاوی اخروی ساری بھلائی اللہ پاک عطا فرما۔ اور اگر کوئی چھوٹے موٹے حالات ہیں تو بھائی دل بڑا رکھو، چھوٹے موٹے حالات سے اللہ درجات بلند کرتے ہیں، بہت درجات بلند کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بائیں جیب میں چابی ہے اور دائیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا، تکلیف ہوئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے،
آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت مجھے آپ سے محبت ہے. سوچ کر کہو کہ میں یقین سے کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے. تو پھر تیار نہ ہو. ہم سے محبت کرنے والوں پر حالات اس طرح آتے ہیں جیسے تسبیح کا اگر ڈورا ٹوٹ جائے اور تابڑ توڑ دانے نیچے گرتے ہیں، یا جیسے پانی اوپر سے ڈھلان کی طرف آتا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کو جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، چاروں طرف بھلے حالات ہو لیکن اس کے قلب کو سکون ہوتا ہے. ایسا سکون جو بڑے بڑے بادشاہوں کو تک شاہی پر نہیں ہوتا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو له. اے اللہ پاک، کلام پاک ابھی ہاتھ میں تھا، سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھی، تو نے حضور کے طفیل سے ہم گنہگاروں کو یہ ہدیہ دیا. اے مولا، یہ کسی دنیا کے انسان کا ہدیہ نہیں ہے، اے ہمارے پیارے ربا تو نے ہمیں ہدیہ دیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم قدر نہیں کر پاتے. اے اللہ پاک، یہ ہماری نادانی ہے، نفس اور شیطان کے غلبے کے نتیجے میں ہم سے غفلتیں ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ، یہ ہماری نادانی ہے. ہم مانتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے. تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی سلاتا ہے. معمولی محسن کو ہم کبھی نہیں بھولتے. تب تو سب سے بڑا محسن ہے. گھروں میں خوبصورت بچے آپ نے دیے، جس زمین پر بیٹھے ہیں اللہ تو نے آج تک کبھی کھلایا نہیں دیا. اے اللہ، تو نے ہمیں خوش کرنے کے لیے باغوں میں طرح طرح کے پھول بنائے ہیں. میرے بندے خوش ہو جائے. اے مولا، تو نے ہمیں کھلانے کے لیے مختلف قسم کے پھل فروٹ بنائے ہیں. کھلانا تھا تو ایک ہی فروٹ بناتے، لیکن تم کو ہم سے بڑا پیار ہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے طرح طرح کے کھلونے بازار سے لاتی ہے. میرا لال ہے، میرا لال ہے. مولا، تو نے ہمارے لیے کوئی کم انتظام نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم سے نادانی ہوئی، بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے. جان بوجھ کر نہیں کیا، غفلتوں میں ہوا ہے. اے مولا، اے مولا، ایک شیر گرجتا ہے، پوری بستی کے لوگ گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ شیر کہیں ہمیں ختم نہ کرے. اور تو ہزاروں شیروں کو پیدا کرنے والا ہے. اے مولا، اے مولا، تیری طاقت سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. ہم تیری قدرت پہ ایمان لائے، ہم تیری صفات پہ ایمان لائے، تیری ذات پر ایمان لائے. اے مولا، گنہگار ضرور ہے، گندے ضرور ہے، پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ، پردے کے پیچھے ہماری بہنیں بیٹھی ہے، کام کاج چھوڑ کر بیچاری بہنیں قرآن کی نسبت پر جمع ہوئی ہے. ہم سب کو نیک بنا دے. اے مولا، وہ آدمی پھل بیچنے والا ایک بیوہ عورت کا خیال رکھتا تھا، انہیں اس کو ملنے کے لیے بلایا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو اور اسی کے نتیجے میں سجدے کی توفیق تمہیں چھین لی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل ناراض کیا ہو اور تمہیں مالی رکاوٹ پیدا کر دی ہو. اے اللہ، معافی مانگنے آئے ہیں. جو غلطی ہوئی ہو معاف فرما دے، دلوں پر سجا دے. ہم معاف، اے اللہ ہمیں معاف، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اے مولا، اس میں کوئی بہن ایسی ہو آج تک اس نے کسی اپنے شوہر کو ستایا ہو، شوہر بہت دکھی ہو، دل میں اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرتا ہو اور اس کے نتیجے میں بیوی کو نماز کی توفیق چھین لی گئی ہو، نماز میں مزہ نہ آتا ہو، دعاؤں میں دل نہ لگتا ہو، تو مولا آج میری بہن کو توفیق دے دے. اے مولا، ہماری یہ بہنیں حضرت عائشہ کا نام لینے والی ہے، حضرت فاطمہ کا نام لینے والی ہے، بڑی اچھی بہنیں ہیں. اے مولا، رو بہن آج ہی جا کر اپنا شوہر کا پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے. او میرے سرکار، تم مجھے معاف کر دو. شوہر بھی رونے لگا، میری بیوی جہاں اللہ کے گھر تک معاف کرتا ہوں. میں تجھ کو بتاؤں، 2 مرتبہ زہر کی گولی کھانے کا میں نے ارادہ کیا تھا، تیرے نتیجے میں میں پریشان ہو گیا تھا. لیکن جب تم معافی مانگتی ہے، جہاں معاف ہے. اب بیوی اشراق بھی آپ پڑھنے لگی، چاشت بھی پڑھنے لگی. شوہر نے کہا تم بدل گئی ہو. فرمایا میرے سرتاج تو معلوم کیا ہو گیا مجھے، پہلے تو فرض چلائے تھے، شاید تم نے دل سے دعا دینا شروع کیا ہے تو میری توفیق بڑھ گئی ہے. اے اللہ پاک، ہم سب کو نیک بنا دے، موت
سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جسم کا دھونا بہت آسان ہے، کپڑوں کا دھو دینا بہت آسان ہے، دل کا دھونا اصل ہے۔ ہمارے دلوں کو دھو دے، بھائی کا حساب تو لے لے گا۔ اے اللہ حضرت امام ابو حنیفہ عشاء سے لے کر فجر تک کی آیت پڑھتے رہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے مولا تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں اپنے کو قبول فرما، قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کو قبول فرما، مجمع میں موجود لوگوں کی جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ الہی جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود معقولی و رضائے محبت کو معرفت خود ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔